آج جو ہم سورت پڑھنے لگے ہیں نا، اس سے پہلے میں آپ کو 2 سٹوریز سناؤں گی، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی. مجھے تو اچھی لگی ہیں. عرب میں نا 2 طرح کی آئس کہی جاتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہونا اور آنکھیں گرم ہونا. جب عرب سفر کرتے ہیں نا صحرا میں، تو سفر کرتے ہوئے آنکھوں میں ریت پڑتی ہے، ریت کے طوفان آتے ہیں، گرم بگولے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیمل ہوتا ہے نا، اونٹ ہوتا ہے، اس کی آئی لیڈ اللہ نے اس طرح سے بنائی ہے، وہ پلکیں نہیں جھپکتا، اس کی پلک اوپر نہیں اٹھتی. جب وہ ریت آتی ہے تو ساتھ ساتھ نیچے شیڈ ہوتی رہتی ہے، گرتی رہتی ہے. لیکن آدمی تو چاہے فیس چھپا بھی لے، اس کی ریت نہیں گرتی. لیکن جب اچانک سے صحرا میں کوئی درخت نظر آ جائے اور نخلستان مل جائے اور کوئی ایسا غار جہاں سے وہ پناہ لے سکے، شیڈ لے لے، شیلڈ لے لے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو عرب ایک لفظ بولتے ہیں کہ اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک عرب شاعر تھے، وہ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر کے اوپر ان کے آنسو گر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہے. یہ خنجر جب اس دشمن کے خون سے بھرا جائے گا، تب جا کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ ٹرمینالوجی یاد رکھیے گا یہ سورت کو شروع کرنے سے پہلے، کہ آنکھیں یا گرم ہوتی ہیں یا ٹھنڈی ہوتی ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا. ٹھیک ہے. سورت مزمل شروع کرنے لگی ہوں. قرآن پاک کی سورہ نمبر 73، کل 20 آیات ہیں. لیکن ان 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہہ دیا، مطلب کچھ رہ نہیں گیا کہ جو نہ کہا ہو. جب میں نے پڑھا نا، مطلب مجھے محبت تھی. سورت مزمل واز مائی فرسٹ لو. تو مجھے، لیکن آج جب میں تیاری کرنے کے لیے بیٹھی، سیمی نے کہا سورت واقعہ، میرے ذہن میں سورت صاد تھی. میں نے کہا کہ ایمن کے لیے میں ریپیٹ کر دوں، آئی وانٹ ریپیٹ اٹ. بٹ میں جیسے قرآن پاک صبح کا پڑھنے کے بعد میں نے کھولی نا، میں رات تک میں وہ صورتیں تیار کرتی رہی، وہ صورتیں تیار کرتے ہوئے. لیکن جب میں نے صبح کو قرآن پاک کھولا تو میرا دل چاہا کہ نا میں کھولوں اور جو صفحہ کھولے میں وہی آج پڑھوں گی. تو سورت مزمل نکلی. تو مجھے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میرا لو ہے، تو آج آپ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہی بات کروں گی. تو مزمل میم سے ہے، اور لگتا ہے محبت کا ورڈ بھی کہیں نہ کہیں میم سے شروع ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کی گئی، وہ بھی میم سے ہی ہیں. تو ریزمبلنس تھوڑی تھوڑی میں آپ کو بتاتی رہوں گی، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. کتنے نمبر سورہ ہے؟ میری میموری کیونکہ شارٹ ہے، میں آپ لوگوں سے اس لیے بار بار پوچھتی ہوں. 73 نمبر. آیات کی تعداد 20. اس صورت کے نا نازل ہونے کے 3 پارٹس میں نازل ہوئی. اس کے نا پہلا پارٹ کب نازل ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری. اس کا پہلا پارٹ اس طرح نازل ہوا کہ یہ تیسری صورت ہے جو نازل ہوئی. صورت الگ آپ سب جانتے ہیں پہلی صورت ہے، اس کی کچھ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد صورت مدثر نازل ہوئی. صورت مدثر کی آیات کے بعد جو پہلی صورت اتری ہے، یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے، وہ یہی ہے. اس میں پہلا حصہ اس کا، وہ بعد کا جو درمیانی حصہ ہے وہ کب اترا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دے دی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا نا مکی دور کو 4 حصوں میں. تو جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. دوسرا حصہ تب نازل ہوا ہے. اور آخری آیات جس میں نماز تہجد کی بات ہے، وہ مدینہ میں آتے ہی نازل ہوئی، ہجرت کے بعد. تو یہ واحد صورت ہے جو 320 آیات کے ہوتے ہوئے بھی 3 پورشنز میں نازل ہوئی. اور اس کے تینوں پورشن مطلب اتنی ورائٹی ہے نا ان کے اندر، ویری کرتے ہیں. ایک کہاں نازل ہو رہا ہے؟ نبوت کے شروع میں. دوسرا نازل ہو رہا ہے جب نبوت کے اوپر بڑے بھار پڑ گئے ہیں. اور تیسرا نازل ہو رہا ہے جب نبوت ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے نخلستان میں. وہ تھیم جو میں نے پہلے آپ کو کہی، وہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. دین یو ول انشاءاللہ انجوائے اٹ. سورت مزمل قرآن پاک کی 73 نمبر سورہ، 20 آیات، مکی سورہ اور مدنی ایک آیت، صرف ایک آیت. اس کو نا 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے. پہلا حصہ 1 سے لے کر 8 آیات، نماز تہجد کے مقاصد و فضائل. دوسرا حصہ مخالفین کی باتوں کو نظر انداز کیجیے، 9 سے لے کر 13 آیات تک. تیسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں مماثلت، اور وہ ہے آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک. اور چوتھا اور لاسٹ حصہ
نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف یعنی کمی 20 نمبر ایک آیت کا، ایک حصہ ایک آیت کا ہے آخری والا. پہلا حصہ 1 to 8، دوسرا حصہ 9 to 13، تیسرا حصہ 14 سے 19 اور چوتھا حصہ ایک آیت، آیت نمبر 20. ٹھیک ہے. سورۃ مزمل 3 پارٹس میں نازل ہوئی، 3 پارٹس میں نازل ہوئی اور اس کے 4 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں نے کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے مزمل کیا کیجئے، قم اللیل قلیلا، رات میں تھوڑے حصے کے لیے ہم سے ملاقات کیجئے، کھڑے ہو جایا کیجئے. نصفہ ہو یا رات کا آدھا حصہ، اوین کس ہو یا اس میں سے تھوڑی سی کمی، آدھے میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوین کس ہو، رات کے آدھے حصے میں تھوڑی سی کمی کیجئے، ورنہ ہم اداس ہو جائیں گے آپ کے لیے اگر آپ اتنی دیر کے لیے بھی ہم سے ملاقات نہیں کریں گے. تو اِنَّ ناشئۃ اللیل، بے شک یہ رات کا اس ٹائم آپ سے ہمارا ملاقات کرنا، ہی اشد اطعا و اقوم قیلا، اس سے کیا ہوگا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے نا اس میں آپ کو آسانی مل جائے گی، اس میں آپ کو انرجی مل جائے گی. اس صورت میں نماز تہجد کی بات ہے اور اس کی مین تھیم ہے بھاری کلام اور بھاری کام، قول ثقیل. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو میں ٹائی کروں گی ہر حصے کے ساتھ اور پھر میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی جیسے سورۃ مزمل مجھے لگتی ہے. تو انشاءاللہ یو ول انجوائے اٹ، یو ول امیزڈ بائی اٹ. انجوائے چھوٹا لفظ ہے. آپ مومن کی زندگی کیا ہے، مشن میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائی. پہلی سٹوری سے کیا کہا گیا کہ آپ کو دنیا پہ خلیفہ بنا کے اتارا گیا ہے، آپ نے اللہ کا کام کرنا ہے. مشن بڑا ہے نا، کیا ہے، قول ثقیل ہے، بھاری کام ہے. اچھا، اس صورت میں نا میں آپ کو ایک اور سٹوری بھی سنانے لگی ہوں. 2 پہاڑوں کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جب گئے تھے تو نبوت کہاں ملی تھی، کوہ طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی غار میں جاتے تھے تو وہاں ہرا کے مقام پہ. تو قرآن بھاری کلام ہے اور اس کی نسبت پہاڑوں سے بھی ہے. پہاڑ بھی کیا ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں نا، پتھروں سے بنتے ہیں. تو جس کو پتھر نہ جھیل سکیں ایسا کلام اترنے والا ہے آپ پہ، ایسا کام پڑنے والا ہے آپ کو. اب وہ کام جب کیا جائے گا تو اس کے کرنے میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، جتنا دل دکھے گا، جتنی دفعہ آپ کو پتھر پڑیں گے، پھر اس میں آپ کو سپورٹ کیا چیز دے گی، یہ ہماری ملاقات جو آپ کریں گے تہجد کے ٹائم. ہم سے باتیں کریں گے، ہم سے مانگیں گے، ہم سے لاڈ کریں گے، ہمیں اپنے حال سنائیں گے. یہ ہے مومن کی زندگی کے ساتھ سورۃ مزمل کا تعلق. مین تھیم کیا بتائی میں نے آپ کو، قول ثقیل، بھاری کلام، بھاری کام اور بھاری کلام. اب پہلے حصے میں ہے نماز تہجد کے فضائل. نماز تہجد کے بعد ہمیں کس چیز کے لیے پاور ملے گی، وہ بھاری کام کرنے کے لیے. دوسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، انسان جو کہتے ہیں نا وہی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو کیا باتیں تکلیف دیتی ہیں، تو اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. لوگ جو کہتے ہیں نا انہیں کہنے دو، ان باتوں پہ دل نہ دکھے تمہارا. نہیں دکھے گا اگر تم تہجد کے ٹائم مجھ سے میرے سامنے حال احوال بانٹ لو گے، مجھے سنا لو گے اپنی باتیں. تو پہلے حصے کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے، دوسرے حصے کے ساتھ ہے. تیسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مماثلت. اب میں آپ کو جو 2 سٹوریز سنانے لگی ہوں وہ آپ کو سننے کے بعد لگے گا کہ سورۃ مزمل ایسی صورت ہے اگر لو بھی تھا تو اب بڑھ کے عشق ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں. ان حالات میں آپ پیدا ہوئے کہ تمام بچے قتل کر دیے جاتے تھے، ماؤں کے گودوں سے چھین کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس سے بھی بڑا کام کرنا پڑا.
دائی سے تو بچا لیا اس نے بچہ، وہ اس کے فرعون کے کرندوں سے تو بچا لیا انہوں نے، لیکن کہا گیا، اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو دریا میں ڈال دو۔ ایک لفظ بولا اللہ نے، کہا کہ میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، لوٹا دوں گا، صرف یہی کہا۔ اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے ڈال دیا۔ ہمارے بچے جب کہیں باہر جاتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں تو ہم گھر میں میڈز رکھنا شروع کر دیتے ہیں، باہر جائیں تو کہیں گر نہ جائیں، گھر میں بھی چلیں، جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو مائیں کوئی ایسی چیزیں دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھیں ساکٹس پہ ہم لوگ ٹیپ لگا دیتے ہیں، ڈک ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ وہ انگلیاں نہ دیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، کارنر والی ٹیبل کے نا یہاں پر کچھ نہ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر چوٹ نہ لگ جائے۔ ماں اور بچے کا رشتہ ایسا ہے کہ جو دو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی شدید محبت ہو، سمجھیں ایک عورت اور مرد میں، ان کی شادی بھی ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں بندہ آئی لو یو بول رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ دونوں بڑی رومانٹک گفتگو اگر کر رہے ہوں، لیکن دوسرے کمرے سے اگر بچے کی نا ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے رونے کی، تو ماں کا موڈ، اسے یاد نہیں رہتا میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ ماں اور بچے کا یہ رشتہ ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ کس سے گفتگو کری ہے، وہ بندہ جس کو آپ دن میں 10 دفعہ جب تک ہنی نہ کہہ لیں، آئی لو یو نہ کہہ لیں، ایک دوسرے کو چین نہیں پڑ رہا ہوتا۔ لیکن اگر 2-4 سال گزر گئے ہیں اور بچہ ہو گیا ہے اور ماں نے بچے کی آواز سن لی ہے، اگر 2-4 سال بھی نہیں گزرے، شادی کے پہلے سال بھی ہو گیا ہے، اگر ماں نے وہ آواز سن لی ہے، اس کے بعد کیا وہ کنٹینیو رکھے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کنورسیشن جو رومانٹک ہے؟ نہیں رکھے گی، رکھنی تو چاہیے، نہیں رکھے گی، وہ نہیں رکھے گی۔ اس کو یہ ہوگا کہ بچے کو کچھ چاہیے تو وہ فوراً وہاں جائے گی۔ یہ ایسا رشتہ ہے، اور ایسے رشتے سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ڈال دیجئے تو ہم کیا کر دیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا، یہ سٹوری سن لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنا دوں آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز میں سب سے پیاری نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، وہ صحرا میں ایک اونٹ والا جو چلتا ہے، اور پھر اسے صحرا میں کوئی طوفانوں میں کوئی چیز سپورٹ کرتی ہے تو پھر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو جب دعوت کا کام کیا جائے گا، دوسرے پارٹ کا تیسرے سے کیا کنیکشن ہے؟ پھر آنکھیں جلیں گی، پھر دل جلیں گے، پھر دل بھی روئے گا، آنکھیں بھی روئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر تہجد کی نماز آپ کو ایسے آنکھیں ٹھنڈی کرے گی جیسے حضرت موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ پھر آپ کی آنکھیں ویسی ٹھنڈی ہوں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں۔ کیا کہا، ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ یہ جو سپاؤز ہوتے ہیں، اپنے میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ اسی لیے اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اولاد کا رشتہ ہے، وہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بہت سی بچیاں، بہت سے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، وہ ہمیں ویلیو نہیں کرتے۔ اولاد ایسی چیزیں ویلیو نہیں کرتی، لیکن ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں اگر وہ فرما بردار بھی ہے اور ان کو ویلیو بھی کر رہی ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور تمام مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ اتنا بھاری کام اور اتنا بھاری کلام آپ پر اتارا جا رہا ہے، آپ کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ جو دوسرے پورشن میں ہے آپ کو ستایا جائے گا، لوگوں کی باتیں دل چیریں گی، پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، پھر ایسے اگر تہجد میں کھڑے ہو گئے تو تمہاری آنکھیں بھی ایسے ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بھلا قربان نہ جائیں ایسے رب کے ہم۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ آخری جو حصہ ہے پورشن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے، اس کے بھی 3 پارٹس ہیں۔ نماز تہجد میں تخفیف ہو گئی، ظاہری بات ہے 1290 میں جب وہ ہو گیا واقعہ وہ نا معراج کے بعد نماز فرض ہوئی، مدینہ میں آ کے نا نماز پراپر پڑھی جاتی تھی مسجدوں میں، مطلب پہلی مسجد نبوی میں قائم کی گئی، پہلے مسجد قباء میں، تو جب نماز پڑھی گئی تو پھر تہجد کے احکامات کی تخفیف ہو گئی۔ 10-12 سال بعد اللہ تعالیٰ ایونچولی وہ چیز لے کر آیا کہ اب تہجد میں ٹائم کم کر دیجئے کیونکہ آپ نے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ جب میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں نا کہ جب رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں نا تو پھر وظیفے نہیں کیے جاتے۔ یہ لوگوں کے کوسچن عجیب لگتے ہیں مجھے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ درود شریف پڑھ لیں، یہ عہد نامہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بچ گیا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اللہ نے تو آپ کو برج بنا کے بھیجا تھا نا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں انسانوں کا ہاتھ ہے۔ انسان کو تو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس نے تو جوڑ دینا ہے، اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑ دینا ہے۔ اگر وہ کام کر لیا ہے تو پھر آپ کے پاس اگر ٹائم بچتا ہے، میرے پاس نہیں بچتا، آپ ضرور وظیفے پڑھیں۔ اچھا، تو آخری کام کے لیے پھر کیا کہا گیا؟ اب مدینہ آ گئے، اب ہجرت ہو گئی ہے، اب
مریض ہیں، مریضوں کے لیے اب تہجد کی نماز میں تخفیف ہو جائے گی، اب یہ نفل بنا دی گئی۔ اب کیا ہے، ٹریولر ہے جو سفر کر رہا ہے، مومن، سفر کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یا روزگار کے لیے، یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، یا پھر کسی اپنے اس کو موٹو کو پانے کے لیے، تجارت یا کسی اسی چیز کے لیے، ہاں مشن کو۔ تو ٹریولر کے کام میں حرج نہ ہو نماز سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کیا ہے؟ ہمیشہ کی کوشش، آل ٹائم۔ تو پھر اس کے لیے 3 چیزوں کی وجہ سے اس ایک آیت میں اترا کہ اس 3 چیزوں کی وجہ سے آپ تہجد کی نماز میں کمی کر دیجئے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ پھر 5 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں کا حکم دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے جو وقت بچے گا، 5 ٹائم کی پریئرز آپ توجہ کے ساتھ ادا کیجئے۔ اب جو رات کو آپ ملاقات کیا کرتے تھے مسلمان، تب تو یہی پڑھتے تھے نا، 3 نمازیں تھیں، تو پھر اب رات کی ملاقات تو کریں گے آپ اللہ سے، لیکن دن کے ٹائم بھی 5 ٹائم آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں گے۔ دوسری بات، انفاق فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل جڑا رہے گا، آپ کو انرجی ملتی رہے گی، آپ کو منافقت کے خلاف لڑنے کے لیے شیلڈز ملتی رہیں گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ وہ اسی طوفان میں جو مخالفت کے طوفان ہوتے ہیں، جو ہمیں بعض دفعہ فائنینشلی بہت کرش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح کے اللہ کا کام رک جائے۔ تیسری چیز کہا زکوٰۃ فرض ہوئی۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ استغفار، کہ آپ اللہ کے راستے میں استغفار کرتے رہیے، مانگتے رہیے اس سے کہ وہ توبہ کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے۔ تو یہ 4 پارٹس ہیں اس صورت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو بھی طور پہ اتری، آپ کے اوپر وہی آگ ہی لینے گئے تھے نا، کہا تھا بچوں کو کہ بھئی نا، آپ کو بیوی کو درد ذا کی تکلیف تھی، اور کہا لیبر پینز انہیں کہتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر آگ جل رہی ہے، سردیوں کا موسم ہوگا، ڈیفینیٹلی سردیوں میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے فار ہیٹ پرپز۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ کے منہ سے نکلا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے ہدایت ہی دے دے۔ ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت اٹ مینز آف کہ راستہ مجھے مل جائے۔ راستہ ہی مانگا تھا اور راستہ ہی مل گیا۔ منہ سے یہ نکلا، جا کے دیکھتا ہوں وہاں پر روشنی ہے، ہو سکتا ہے آگ ہو یا مجھے راستہ ہی مل جائے۔ ہدایت کا ورڈ یوز کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت موسیٰ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ شوز اتار دیجئے، آپ اس ٹائم اللہ سے مخاطب ہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ٹھیک تھا، لاڈلے تھے، پیارے تھے، صادق اور امین تھے، لیکن غار ہرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ اماں خدیجہ جیسی مونس و غمخوار خاتون بھی ساتھ تھیں، لیکن مزہ نہیں آتا تھا نا اللہ سے کچھ ملاقات اکیلے میں کرنے کا، ایک پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا نا بعد میں کھانا باندھ کے لے جایا کرتی تھی، پھر آتے بھی نہیں تھے واپس، ملاقاتوں میں اتنا مزہ کہ وہیں بیٹھتے تھے۔ اور پھر وہیں فرشتہ اترا حضرت جبرائیل امین، وہ بھی امین پہ اترے اور بتایا کہ آپ کا رب یہ چاہتا ہے آپ سے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ پھر کہا گیا، رب نے کسی صورت میں کہا کہ یہ مشن جو ہے اتنا بھاری ہے، یہ مشن اتنا بڑا ہے کہ اس میں تمہیں سپورٹ کی ضرورت چاہیے، تمہیں انرجی چاہیے، ایکسٹرا وٹامنز منرل چاہیے۔ وہ کہاں سے ملیں گے؟ تہجد کی نماز سے ملیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا سینٹرل تھیم کیا ہے؟ قول ثقیل، بھاری کلام اور بھاری کام۔ تو اس کو کس کے ساتھ میں نے ٹائی کیا؟ دوسرے حصے کے ساتھ بھی کیا، تیسرے کے ساتھ بھی کیا، چوتھے کے ساتھ بھی کیا، اور 5ویں کے ساتھ بھی کیا۔ پہلا حصہ تھا نماز تہجد کے مقاصد و فضائل، دوسرا حصہ تھا مخالفین کی باتوں پر صبر اور نظر انداز، وہ ہو ہی نہیں سکتا تہجد کے بغیر۔ تیسرا حصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت۔ اب تیسرا حصہ آنکھوں کی ٹھنڈک، جو میں نے پہلے آپ کو واقعہ بتایا، وہ اس کے ساتھ ٹائی ہوا یا نہیں؟ تھیم میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور چوتھا حصہ نماز تہجد کے بعد کے احکامات آئے ہیں۔ اب جو اللہ کا تعلق ہے نا، وہ ایسی قوت عطا کرتا ہے، جو 2 پہاڑ تھے، تو انسان کی زندگی میں بھی واقعات پہاڑ کی طرح آتے ہیں، ہمیں کرش کیا جاتا ہے، ہمارا دل دکھایا جاتا ہے، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ہماری غیبتیں کی جاتی ہیں، ہماری عزت اچھالی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نماز کی قوت آپ کو تعلق عطا کرتی ہے نا، اللہ کا تعلق آپ کے اندر اتنی انرجی دے دیتا ہے کہ پھر کوئی پہاڑ نہ حضرت موسیٰ کے راستے میں آیا کوہ طور پہ جانے کے بعد، اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا۔ پھر چاہے کافر طائف کی وادیوں میں پتھر ماریں، یا یہاں پر مکے کی گلیوں میں گھسیٹیں، چاہے انگاروں پہ لٹائے جائیں، چاہے سینے پہ پتھر رکھوائے جائیں، جب دل میں یہ بات اتر جاتی ہے، یہ کلام اتر جاتا ہے نا، اور تہجد کی نماز اتر جاتی ہے، تو پھر ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں نے 2 پہاڑوں کی سٹوری سنائی آپ کو، اور میں نے آپ کو 2 ماؤں کی سٹوری سنائی،
دو ٹھنڈک کی سٹوری سنائی، ایک مسافر کی سٹوری سنائی. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اس کا سورۃ مزمل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. اللہ ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ سٹوری ایسے ہے کہ آپ کسی ایئرپورٹ پہ جائیں، دو مائیں ہوں، ایک اپنے بچے کو سی آف کرنے آئی ہے، جو وہ بھی رو رہی ہوگی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہوں گے، اور جو ایک وہ بچے بھی ہوں گے جو ماں اپنے بچوں کو ریسیو کرنے آئی ہوگی، وہ بھی رو رہی ہوگی. اب دونوں آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن وہ آنکھیں خوشی میں رو رہی ہیں اور وہ آنکھیں غم میں رو رہی ہیں، جدائی کے غم سے. وہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ گرم ہو گئی. اچھا، ایک اور مجھے تھا کہ میں شیئر کروں گی. میں آپ لوگوں کو سٹوری بھی تو سناتی ہوتی ہوں نا کسی نیو مسلم کی. ابھی ایک نیو مسلم نے اپنی سٹوری شیئر کی. اچھا، وہ نا میں سن رہی تھی، مجھے عادت ہے فیس بک پہ میں نے پیجز بھی وہی لائک کیے ہیں نیو مسلمس کے نا. تو وہاں پر ایک بتا رہی تھی کہ میں 30 ایئرس سے مسلم ہوں. تو کہتے ہیں، میں اپنی سٹوری سناتا ہوں. کہتے ہیں میں کسی آفس میں کام کرتا تھا، میرے پاس ایک فاتح نام کا مسلمان بھی کام کرتا تھا. ہی واز اولڈ مین، وہ بوڑھا آدمی تھا. تو وہ اپنی نا وہاں پر آپ دیکھیں نا گھنٹوں کے حساب سے بھی کام کے پیسے ملتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں مزدور کرتا ہے نا صبح سے شام، جمعرات کے جمعرات اسے مزدوری دے دی جاتی ہے. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ کر دیتے ہیں کہ گھنٹوں کے حساب سے بھی پے کرتے ہیں. باہر تو اگر جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں ایسے ہی لیج ملتی ہے. تو کہتا ہے میرے دل میں احساس ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اٹ از ناٹ فیئر ود ہیم کہ اس کو مطلب اس کی 20 سال وہ کام کر چکا تھا اس کمپنی میں. تو اب اس کا اتنا تو بنتا ہے کہ اسے منتھلی ایک ہینڈسم اماؤنٹ دی جائے. تو میں نے اس سے کہا، فاتح وائی یو، مطلب آپ کیوں نہیں لیتے ہو ہر ہفتے تنخواہ کیوں لیتے ہو اور منتھلی کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ترقی بھی نہیں دی گئی. ہو سکتا ہے کوئی بہت لو لیول کی پوسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ سویپر کی پوسٹ ہو. تو میری اس طرح سے ہے تو، اور میرا گزارا نہیں ہوتا. مطلب میں بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے پورا مہینہ چلاتا ہوں ہر ہفتہ. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں، آج کے بعد میں نے اپروو کیا آپ کی تنخواہ کو، ہوں گے اس عہدے پر وہ کہ کر سکتے ہوں گے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے نا اس سے کہا کہ اب آپ کو مہینے کے مہینے ملے گی. کہتے ہیں اس بات کو گزر گیا عرصہ، میری ٹرانسفر ہو گئی. آئی واز مطلب پہلے میں اگر امریکہ میں تھا، ڈیلس میں تھا، ڈیلس کے تھے شاید یا کیلیفورنیا کے تھے، ڈیلس میں تھا. تو پھر اس کے بعد میری ہو گئی برانچ ٹرانسفر ہو گیا، میں یورپ چلا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ 20 سال بعد میری ملاقات ہوئی ہے اس سے. تو میں نا میری اس سے کہیں ملاقات ہوئی ایسے بائی روڈ. تو وہ کہا نہیں آپ چلیں، گھر چلیں. جیسے ایک باس اور اس کا رشتہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں مجھے اس کے رشتے میں کچھ اور محسوس ہو رہا تھا جتنی وہ میری عزت کر. آپ چلیں ہمارے گھر چلیں. میں ان کے گھر گیا، اس کی فیملی کو دیکھا. تو اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا ہمارا، یہ آپ کی وجہ سے ہے. جب تک مجھے وہ ملتی تھی نا ہفتے کے ہفتے پگار کہیں، تنخواہ کہیں، لیج کہیں، تو میں کچھ نہیں بنا پایا اپنے بچوں کے لیے. آج میرے بچے، میرا یہ بیٹا ڈاکٹر ہے، اس سے ملیں. یہ جیسے بندہ خوشی میں ملواتا ہے اپنے ایک مینٹر کو یا اس طرح سے، اس سے ملیں، یہ میری بیٹی یہاں پڑھا رہی ہے، یہ پڑھ رہی ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہیں. اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دن سے لے کر 20 سال میں ہم لوگوں نے اپنے ذمے کر لیا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا نہ نکلتی ہو. اور ہم ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت عطا کرتے. پھر کیسے نہ سنتا. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے مہربانی کی، میں نے مخلوق کے اوپر مہربانی کی، تو رب نے مخلوق کے دل میرے ساتھ ایسے جوڑے کہ آج میں مسلم ہوں 30 ایئرس سے. انہوں نے اپنی 30 ایئرس بیفور سٹوری سنائی. اٹ فیسینیٹ می، مجھے اتنی پیاری لگی کیونکہ میرا بلیو بھی محبت پہ ہے، میرا بلیو بھی خدمت پہ ہی ہے. آپ جب لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں نا محبت سے، محبت کے مرہم رکھتے ہیں. اور قرآن بھی یہی کچھ کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا. مجھے یہ سٹوری کب سے پتہ تھی، مجھے یہ بھی خوف تھا کہ مجھے بھول نہ جائے، لیکن مجھے تھا کہ سورۃ مزمل کی دفعہ میں سناؤں گی. مجھے کبھی توفیق ملی تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ جب صبح کی نماز کے بعد میں اپنا قرآن کھولوں گی تو میرے سامنے سورۃ مزمل ہوگی، تو مجھے یہی اجازت مل جائے گی. تو میں نے جب یہ پڑھی تو مجھے یہ تھا کہ میں یہ واقعہ آپ کو سناؤں گی کہ کتنی پیاری محبت کا واقعہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی، محبت میں کی نا، اللہ کی محبت میں، بندوں کی محبت میں، کہ اللہ کا رشتہ بندوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے. یہ قرآن کا پیغام بھی محبت کا پیغام ہے، سورۃ مزمل کا پیغام بھی محبت کا پیغام ہے. یہ ہر دل تک ویسے پہنچنا چاہیے جیسے یہ اترا ہے، جیسے پہاڑوں پہ اترا ہے نا، اور پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں اور آنے والے راستے کے ٹھوکر بن گئے ہیں اللہ والوں کی. تو ہمارے بھی اللہ کرے ویسے ہی بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسے 4 پارٹ میں کیا. 1 سے 8 تک نماز تہجد کے فضائل. مخالفین کی باتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے صبر کیجئے 9 سے لے کر 13 تک.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں مماثلت کیا ہوتی ہے؟ سملیرٹیز ریزمبلنس 14 to 19. اچھا یہ جو 9 سے لے کر 19 تک آیات ہیں 11 آیات ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 3 حصوں میں اتری. پہلی 8 آیات اتری ہیں نبوت کے پہلے سال انیشیل تیسری صورت تیسرے 2 صورتوں کے بعد یہ تیسری صورت ہے. اور یہ جو آیات ہیں 9 سے لے کر 19 تک یہ اتری ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی پیک کی. جیسے آپ نے اعلانیہ دعوت کی آپ کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیا گیا. نہیں دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں. اچھا پھر کیا ہے آخری حصہ جو ہے وہ ہے صرف ایک آیت کا وہ اترا ہے مدینہ میں. تو اس لحاظ سے یہ مکی اینڈ مدنی بہت صورت ہے. وہ ہے اس میں کیا ہے کہ پیشنٹس کے لیے اور ٹریولنگ کے لیے اور جہاد کے پرپس سے اللہ تعالیٰ نے کہا تہجد کی نماز کو میں نے آپ کو کم کر دیا. پہلے تو کہا نا آپ کے 1/3 نائٹ کے اوپر آپ یہی تہجد پڑھیے. اب کہا کہ اب نماز بھی ہے کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد نماز پریکٹس کروا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد خود بخود آ رہا تھا. کبھی بدر کے میدان میں کفار آ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے, کبھی گھر پہ چل کے آ گیا نا جہاد, تو ڈیفینڈ کرنا تھا. اب ٹائم نہیں تھا اتنا مومن کے لیے کہ رات کی آدھی رات ہی تہجد میں گزار دے. یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ تہجد کی نماز میں اب آدھی رات نہیں ہوتی. آپ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے, آپ 12 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اب ختم ہو گئی پابندی جو پہلے آ رہی تھی نا, جو پہلے مسلمان بھی پڑھتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے. وہاں پر سینیریو اب بدلا ہے نا, تو پھر کہا کہ اب زکوٰۃ بھی دینی ہے, اب اللہ کے راستے میں جان مال لگانی بھی ہے. اب استغفار کیجئے, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیے, اور اس کو نا تھوڑا سا کم کر دیجئے. ان ربک, میں آیات تلاوت کر دوں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ایک بات اللہ تعالیٰ نے, صدق اللہ العظیم, ایک بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. بہت پیاری آیت ہے. کیا کہا اس صورت کا پورا موٹیو کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے, ٹھہر کے پڑھیے, رک کے نہیں کہا. ٹھہر جائیے, تھوڑی دیر سوچیے جو پڑھ رہے ہیں رب کیا کہہ رہا ہے. اور پھر تبتیل ہے اس کا, پھر کہا تبتیل کے ساتھ پڑھیے. تبتیل کا مطلب ہے سب سے کٹ کے. آپ کا جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے نا, وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے رات کی گھڑیوں میں عاشق اور معشوق ملاقات کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے. قرآن سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے تہجد میں جب پڑھا جاتا ہے, اور تہجد کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور تہجد کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سب سے زیادہ فائدہ کب دیتا ہے؟ جب ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ آرڈر بتایا گیا, رتل القرآن ترتیلا. اس صورت کا تعلق قرآن سے ہے, اس صورت کا تعلق نماز سے ہے. مطلب ہارٹ میٹرز, یہ ہارٹ میٹرز ہیں جو یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں. آپ کو تہجد کی نماز سے کیا چاہیے؟ انرجی چاہیے. انرجی چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. قرآن پڑھیں گے تو کس طرح سے؟ ترتیل کے ساتھ, ٹھہر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, امہات المومنین ہماری مائیں ہیں, اللہ ہمیں ان کے قابل بنائے, ہمارا ان کے ساتھ نصیب ہو جنت الفردوس میں. تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے, الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر غور کیا, کہا کیا ہے میں نے رب کو, الرحمن الرحیم. پھر آگے چلتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رک کے پڑھتے تھے, جو کہا ہے نا پھر اس کو تھوڑی دیر سوچا. تدبر اور تفکر اگر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. جو نماز کے دوران آپ کے دل پہ قرآن اترے گا نا, وہ کسی اور صورت میں نہیں اترے گا. وہ ویسے اترے گا جیسے کوہ طور پہ اترا, جیسے غار ہیرا میں اترا, وہ ویسے اترے گا. اس کا کنیکشن پہاڑوں کے ساتھ ہے. پھر
قرآن کا تعلق جو پہاڑوں کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کا جو پہاڑوں کے ساتھ ہے، تو پھر نماز کے ساتھ وہی تعلق بنتا ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی صورت لائک صورت مزمل کی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی تھوڑی بھولتی ہے، تو ہم وہ اپنے سامنے مطلب نماز پہ قرآن پاک رکھ کے اس طریقے سے دیکھ کے پڑھ لیں؟ تو پڑھتے ہیں لوگ، ایسے بھی فقہ ہیں، فقہ حنفی میں، اس فقہ شافی اور مالکی میں کچھ ایسے بھی ہیں. اب عمرے کے لیے جائیں نا تو لوگ کھڑے وہ کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا حق ہے کہ اس کو یاد بھی رکھا جائے. وہ یاد لیکن کوئی لفظ بھول جاتا ہے اس طریقے سے، تو یہ یاد ہے. اچھا، جو ترتیل اور تبدیل سے کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفقہ. پھر آپ کے اندر غور و فکر پیدا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کس سے رہے ہیں. پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں. امامت کی سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیا جانا تھا ہم سے کام دنیا کی امامت کا، ہم اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. آپ کے اندر یہ صفات آ نہیں سکتی. ایک امام کے اندر جب تک یہ 4 صفات نہ ہوں، اور ایک امام بن نہیں سکتا جب تک وہ تہجد کے اندر غور و فکر نہیں کرے گا. اور غور و فکر وہی کر سکتا ہے جس کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور سمجھ اسے آئے گی جو قرآن کو دل کے ساتھ، اتنا تو اس کلام کا حق ہے نا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اپنے رب کے بارے میں جانا جائے کہ میرے رب نے میرے بارے میں لو لیٹر لکھا ہے تو اس میں لکھا کیا ہے. اینی تھنگ اور پوچھنا ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ ہم تیرے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تو خود کہتا ہے میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، مجھے لا جاتی ہے. تو خود کہتا ہے میں مہربان ہوں، تو خود بتاتا ہے ہمیں میں کریم ہوں، میں غفور ہوں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کی دنیا آخرت سنوار دے. اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دے. اللہ یہ اوکھی منزلیں تو طے کروا دے. تو کروا سکتا ہے، تجھے نہیں بتائیں گے، تجھے نہیں منائیں گے تو کہاں جائیں گے. اللہ ہمارے پاس کوئی اور در نہیں ہے، ہم کسے جا کے سنائیں. اللہ ہم اپنا حال کسے سنائیں. اللہ ہم اپنے دکھ کسے بتائیں. اللہ ہم تجھے بتاتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. عبادت بھی تو تیری کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی تو نہیں ہے. اللہ تیرے سوا ہماری سنتا بھی تو کوئی نہیں ہے. اللہ تو ہماری سن لے. تو خود فرماتا ہے سورہ یاسین میں، تو کہتا ہے میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. تو کن کہہ دے اللہ، تو کن کہہ دے ہم سب کے حق میں. اللہ تیری بندیاں بہت دکھی ہیں. اللہ تیری مخلوق دکھی ہے. اللہ ہم تجھ سے کٹ کے اللہ دنیا میں پھنس گئے ہیں. اللہ شیطان مردود کے راستوں میں پھنس گئے ہیں، ہمیں راستہ بھول گیا ہے. اللہ تجھ تک آنے کا راستہ بھول گیا ہے. اللہ تو یاد کرا دے وہی راستہ. اللہ ویسا بنا دے تجھے پسند آ جائے. اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے نماز کو. اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے خامدوں کو، ہماری بیویوں کو، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو. تو قادر ہے، تیرا فضل وسیع ہے سائیں، تیری رحمت وسیع ہے سائیں. تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ میں نے سورۃ مومن پڑھائی تو نے اس میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میرا پرومس ہے. اللہ تو پرومس پورے فرما. اللہ تو نے جیسے اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے پرومس پورے کیے، اللہ ہمارے ساتھ پورے فرما. اللہ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا. اللہ اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرما. اللہ اسلام کی قوت عطا فرما. اللہ اس کے راستے کا ہمیں بیکن بنا دے. اللہ مینارہ نور بنا دے. اللہ ہم سے آنے والی نسلیں ہدایت حاصل کریں، ہماری اولادوں سے آنے والی نسلیں ہدایت حاصل کریں.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کی دنیا آخرت سنوار دے. اے دلوں کے حال جاننے والے رب، تو جانتا ہے کس دل میں کیا ہے. میں عالم الغیب نہیں ہوں. اللہ تو سب کے دلوں کی مرادیں پوری کر دے. اللہ تو سارے مسئلے حل کر دے. اللہ سب کے بیڑے پار لگا دے. اللہ جو بستے ہیں ان کو گھروں میں ہنستا بستا آباد رکھ. جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ ان کو نکاح کے رشتوں کی عزتیں عطا فرما. اللہ متعلقہ اور بیوہ کو بھی اللہ ان کی بھی کفایت فرما. اللہ تو وکیل ہے، تو خود اسی صورت میں فرماتا ہے میں وکیل ہوں. جو تہجد پڑھتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، اس کا میں وکیل بن جاتا ہوں. اللہ وکیل جب وکالت کرتا ہے تو موکل کو نہیں بولنا پڑتا، وہ جج سے منوا لیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے منوا لیتا ہے. اللہ تو ہمارا وکیل بن جا، تو سب کچھ سنوار دے، تو سب کچھ مان جا. اللہ تو کن فرما دے. اللہ ہم سب کے حق میں کن فرما دے. اللہ تو سب دکھی دلوں کے اوپر اپنے قرآن کے ذریعے مرہم رکھتا ہے. اللہ ہم اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا دے. اللہ ہم سب کی اوکھی منزلیں آسان کرنا قبر حشر کی. اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں ایسا اتار کے ہماری قبروں میں بھی اترے. اللہ قبر کی تنہائی بڑی اوکھی ہے. اللہ دنیا کی تنہائی نہیں اوکھی بھوگی جاتی، تو قبر کی تنہائی تو اور بھی اوکھی ہے. قبر کا بڑا اندھیرا ہے. اللہ دنیا میں تو ہم لائٹیں جلا لیتے ہیں، وہاں کیا جلائیں گے. اللہ اس قرآن کو وہاں کی روشنی بنا دینا، ہمارا ساتھی بنا دینا. اللہ پل صراط پہ یہ ہمارے آگے آگے دوڑے، جیسے تو نے سورۃ حدید میں خود فرمایا ہے ایمان والوں کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑتا ہوگا. ہمیں ان میں شامل کرنا. اللہ جن کو اولادیں نہیں تھیں ان کی جھولیاں بھر دے اولادوں سے، اور اولادوں والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں، اللہ ویسے ہم سب ماؤں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اولاد سے. اللہ ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. تو قادر ہے، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تیری سلطنتوں کو زوال نہیں ہے مالک. ہم تو سے وہ مانگتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی. اللہ دنیا آخرت میں وہ عزت عطا فرما جسے زوال نہ ہو. اللہ دنیا آخرت میں وہ مقام عطا فرما کہ پھر وہ کوئی نہ چھین سکے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ دلوں میں یہ بہار لانے کے بعد پھر نہ اجاڑنا. اللہ دلوں کو بستہ رکھ. اللہ دلوں کو آباد کر دے. اللہ دلوں کو شاد کر دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين. اللہ ظالم کے مقابلے میں، اللہ کافر کے مقابلے میں، اللہ ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح یاب کر. اللہ ہمیں کامیاب کر. اللہ ہم تیرے ہیں. اللہ تو قبول کر. اللہ ہم تیرے ہیں. اللہ تو نے جب بھی کہا ہم لبیک کہتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے ربا. میرے پیارے ربی، میرے سونے اللہ، تو جیسے مانتا ہے ہم ایسے منانا چاہتے ہیں تجھے. ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ ہمیں سرخ رویاں عطا فرما، ہمیں سر بلندیاں عطا فرما. اللہ دنیا آخرت کی سر بلندیاں عطا فرما. اللہ ہمارے ماتھوں پہ لکھ دے یہ میرے ہیں. اللہ لکھ دے. ہمیں شیطان نہ ورغلا سکے، ہمیں دنیا کی تکلیفیں نہ دور کر سکے تو اس سے تو کہہ دے یہ میرے ہیں. اللہ تو راضی ہو جا جیسے تو صحابہ سے راضی ہو کیا تھا. تو نے کہا تھا یہ میرے ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی نہ تو ہم سے دور ہونا. اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. ایسا راضی ہو جا. اللہ ایسا راضی ہو جا. تو مان جا. تو کہتا ہے میں خالی نہیں لٹاتا ہاتھوں کو. ہم نہیں اٹھائیں گے، نیچے رکھیں گے ہاں جب تک تو مانے گا نہیں. تو لکھ دے آج ہم سب کے مقدر میں کہ راضی ہو گیا تم سے. اللہ اس گھر میں، اس کالونی میں بیٹھے ہوئے سب بندوں سے راضی ہو جا جو اس گھر میں آئے ہیں. اللہ تیرا کلام سننے آئے، تیرے کلام کی محبت میں آئے ہیں. اللہ تیری محبت میں آئے ہیں. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام والی صورت ہم نے پڑھی ہے. اللہ جیسے تو نے ان سے محبت کی، اللہ ہم تیری کائنات سے محبت کرتے ہیں. تیرے بنانے والے تیری ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو محبتوں سے جوڑ دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.